شروع ہوتا ہے جز نمبر 2۔ کوئی چیز کی بھی تبدیلی آسان نہیں ہے۔ تو یہاں پر جس لوگ کی بات کی جا رہی ہے جو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی کجی کوئی کمی اور ان کا ایمان کا لیول کم ہو گیا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب۔ تو جو قبلے کی تبدیلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی خبر تھی اور وہ ویٹ کر رہے تھے۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو پہلے جو فیس کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، اب وہ چینج ہو گئے، کعبۃ اللہ کی طرف چینج ہونا ہے۔ تو اب ان لوگ بول رہے کہ اب وائی، کیونکہ جیسے میں نے مینشن کیا، چینج از ناٹ ایزی، چینج انسان کے لیے مشکل ہوتی۔ تو کسی کے لیے کیا ہو گیا کہ آسان ہو گیا ان کے لیے ایمان لانا، اور کسی کے لیے مشکل، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاسراء میں جب معراج ہوا اسی طرح سے ہے۔ اور یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانا مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالات میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ سے نکلے ہو تب بھی، مطلب آپ آؤٹ سائڈ دا مکہ ہے، کہیں پر بھی ہے، تب بھی آپ کے لیے فریضہ ہے، آپ مینڈیٹری ہے فرض نماز کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے اس صورت کے آیت نمبر جو 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے سیریز آف تھنگس مینشن کیے گئے ہیں کہ کتنے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتیں نوازے۔ تو جز نمبر 2 میں بھی وہی کنٹینیو ہوگا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نعمتیں ان پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نازل کیے، پھر وہ کس طرح انکار کرتے رہے۔ آیت نمبر 162، اور تمہارے خدا ایک ہی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں، اور بہت اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے، انہی میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا پینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، جو ہم چیز جو کھاتے ہمارے جسم میں جاتی، اور وہ جسم میں جانے سے کیا ہوتا، جو ایک حلال کا لقمہ جائیں گا تو اسی طرح ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا طریقہ بھی اسی طرح ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کنٹینیو ہوتے چیزیں، اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ قصاص کیا ہے؟ ایک معنی میں ریٹریبیوشن لے سکتے، بلڈ منی لے کے کوئی کسی کا مرڈر کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں رکھے؟ تاکہ لوگوں کے اندر ایک فیل ہو کہ جسٹس از اسٹیبلش۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 آن ورڈز بتایا گیا کہ جو روزہ ہے فرضیت ہے، مطلب اٹس لائک اے مینڈیٹری تھنگ۔ آپ کو یہ چوائس کوئی نہیں دی گئی کہ اچھا تم رکھے تو رکھو، نہیں تو نہیں، آپ کو رکھنا ہی ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ اس میں ہے ہی نہیں۔ گنتی کے چند دن روزہ رکھنے کے ہے، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر بیمار ہے، سفر میں ہے، یا اولڈ ایج کے وجہ سے ہے، لیکن اب ڈیپینڈس کہ آپ ایسی بیماری ہے یا ایسی اولڈ ایج ہے، کمزوری ہے، لیٹر آن بھی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ کھانا پینا، ازواجی زندگی سے رکنا، پھر اعتکاف کے احکامات بتائے گئے، اعتکاف میں بھی کس طرح سے کیئرفل ہونا ہے، اور زبان کے بارے میں جو چیز مینشن کی گئی حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، جب روزے کے تعلق سے باتیں آتے کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کیونکہ روزہ یہ نہیں ہے کھانے پینے سے رکنا، لیکن حسد، کینہ، کپٹ، جھوٹ، غصہ، ساری چیزوں سے رکنا ہے۔ دیٹس ریئلی ہارڈ، لیکن وہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے روزے کے اس میں۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ
عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے وقت جب گھروں کو لوٹ جائے۔ اب یہاں پر جو حج کے احکامات ہیں، سیریز آف یہاں پر مینشن کیے گئے، تو جو حج کے ریچولز ہیں ان دیٹ کانٹیکس بتایا جا رہا کہ تم یہ ارکان پورے کرو۔ کیا کرنا ہے؟ جب مطلب آیت نمبر 126 میں بتایا گیا، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ، مطلب شیو مت کرو، اور اسپیشلی دس از فار دا مینس ناٹ فار دا وومین، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مطلب قربانی کا جو بکرا ہے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ ان دیٹ کانٹیکس مینشن کیا گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فدیہ دے دینا ہے، یعنی تو لیٹر آن یو ہیو ٹو ڈو 3 یعنی تو 7 روزے، ڈیپینڈنگ کہ آپ ان سائڈ رہتے، مطلب مکہ کے احاطے میں رہتے یا آؤٹ سائڈ کہیں اور جگہ سے آئے۔ پھر یہاں پر ڈفرینٹ حج کے بارے میں مطلب تمتع اور قران کس طرح ڈفرینٹ حج، مطلب آپ لوکل ہے تو الگ طریقہ کا ہوگا اور نان لوکل ہے، اور جب دعا کرتے تو کس طرح دعا کرنا چاہیے، جامع دعا ہونی چاہیے، دنیا اور آخرت اچھی ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اس دنیا میں بھی حسنات چاہیے اور آخرت میں بھی۔ پھر آیت نمبر 209، یہ کفر ایمان لانے کے لیے اس کے سوائے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبان میں ان کے سامنے موجود ہو، یا فرشتے بھی اس کے ساتھ ہو، اور سارا معاملہ ابھی ہو چکا۔ تو بتا رہے ہیں کہ واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ، کہ ان کے پاس کوئی میریکل آنے والا۔ دیکھیں، میریکل بھی اللہ کے اذن سے آتا، ایسے ہی جب میریکل مانگتے تب نہیں آتا۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو بول رہے کہ وہاں سے لوگوں کو ایکسپیل نہیں کرو اور فتنہ مت کرو، مطلب ان نیسیسری کہ ٹربولنس کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس طرح سے نہ کرو۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، حیض کس کو کہتے ہیں؟ مینسٹرل سائیکل۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے، یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، عورتوں سے الگ رہنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کا بستر الگ آپ کا الگ، مطلب فزیکل ریلیشن شپ سے منع کیا جا رہا۔ ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو جب تک وہ پاک ہو جائے، تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ اپنی وائف کیا ہے، آپ ان کے قریب جائیے، اور آگے جو آیت میں بتایا جاتا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، جیسے کہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ مطلب پریگنینسی ہوتی، تو مطلب جیسا سیڈ ڈالتے آپ اور ایک پلانٹ اگتا، اسی طرح ایک آنر ہے، یہ نیگیٹو کانٹیکس میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 149، اور اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائے۔ اب یہاں پر جو سیریز آف احکامات ہے طلاق کے بارے میں، رجعی طلاق، اور آپ اگر 3 منتھس ہو گئے، لونار منتھس ہو گئے، اس کے بعد رجوع نہیں کرے تو فائنلی کیا ہو جائیں گی؟ طلاق ہو جائیں گی۔ اگر طلاق ہو گئی اور 3 منتھس مینسٹرل سائیکل دیکھے اور اس میں پیٹ میں بچہ ہے تو بتا دینا ہے، چھپانا نہیں ہے، کیونکہ طلاق پھر نہیں ہوگی۔ اگر طلاق ہو بھی گئی، مطلب یہاں پر کچھ احکامات اس کانٹیکس میں بتایا جا رہا، اگر طلاق ہو گئی تو پھر عدت کے دن ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ ری میری کر سکتے عورت کے لیے،
آدمی تو بغیر عدت مدت کے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں وہ کانٹیکس میں، اور پھر دودھ پلانے کے احکامات، کیونکہ جب پیٹ میں بچہ ہے طلاق نہیں ہوتی، اور اس کانٹیکس میں کیا ہے، نان نفقہ جو ہے اولاد کا کون وہ کرے گا، ریسپانسبل کون ہے، آدمی کے لیے ہے، اور عورت کو ایسا گھر سے بھی نہیں نکالنا ہے، کیونکہ 3 months کیوں رکھنا ہے مینسٹرل سائیکل تک، اگر وہ اس کے ایج سے مینوپاز ہو گیا یا ارلی ایج ہے تو بھی 3 months ہے، اینڈ سو دیٹ کہ ایک دوسرے کے اندر ایک ریکنسائل کرنے کی امید ہوتی ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، مطلب جو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لے۔ دس از لائک کوئنسیڈنٹل ہو جا رہا یہ چیز، اور باشرط وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے رضا ہو جائے۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کی جا رہی ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ Try to understand there are 2 things here۔ اگر 3 months کے اندر ریکنسائل ہو گیا تو وہ پھر سے رجوع کر لیں گے، لیکن 3 months ہو گئے، 4 months ہو گئے، پھر طلاق ہو گئی، دونوں ری میری کر لیے، پھر اس کے بعد دونوں ری میری کرو یا نہ کرو، عورت ری میری کر لی اور وہ بھی نہیں بنی اور پھر طلاق ہو گئی، پھر وہ پہلے شوہر سے کرنا چاہ رہی کیونکہ ان کے بچے ہیں یا واٹس سو ایور، لیکن ڈیلیبریٹلی بائی پلاننگ نہیں کر سکتے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ وہ چیز کریت کی گئی ہے، کریہہ کی گئی ہے، دیٹ از ڈس لائک۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرو۔ مطلب جب عدت میں ہے کوئی عورت، فار ایگزامپل یا تو اس کی طلاق ہو گئی یا ابھی پروسیس میں ہے، یا نہیں تو اس کا ہسبینڈ پاس اوے ہو گیا، ویڈو ہو گئی، اب وہ عدت میں ہے تو اس کے گھر والوں کو اشارتاً آپ پیغام پہنچا سکتے، بٹ ناٹ دیٹ وومن، نہ چیٹ کر سکتے، نہ اس سے بات کر سکتے۔ دیر از نو سچ تھنگ ان اسلام۔ آفٹر دیٹ یو کین اگر میری کرنا ہے تو پیغام دے کے کر سکتے۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا طریقہ اختیار کرو۔ تو ایون دو اگر فیئر میں بھی ہے، پریشانی میں بھی ہے، اسٹل یو ہیو ٹو ڈو دا نماز سے آپ رکنا نہیں ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کے قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، مطلب آپ ڈیورس دے دیے لیکن یو ہیو ٹو گیو دا منی۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی نہیں پیدا کرتا، تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا تاکہ تم یہ باتوں کو سمجھو۔ تو یہ پارہ نمبر 2 میں طلاق کے احکامات، حج کے احکامات، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ریکنسائل ہو رہا تو ریکنسائل کرنا ہے، یہ سارے چیزیں۔ اور ان سے ان کی نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارا پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ ہارون نے جو آسیا چھوڑا ہے اس میں سے کچھ باقی چیزیں ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو وہ چیزوں کے بارے میں مینشن کیا جا رہا جو چھوڑ کے گئے تھے صندوق، اس کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر پارہ کمپلیٹ ہوتا کیونکہ نیکسٹ جز میں اس کا کنٹینیو ہوگا، تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغام بروں میں سے جو رسول بن کے بھیجائے گئے، تو پہلے بھی پروفٹس کو بھیجا گیا اور آپ کو بھی پروفٹ ہے، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی تھی۔ قبلے کی تبدیلی سے شروع ہوا، پھر حرام حلال کے احکامات بتائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو اوپر نعمتیں نازل کی گئی ہیں، طلاق کے احکامات بیان کیے گئے، حج کے احکامات بیان کیے گئے، روزے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، حیض کے بارے میں، اور کیا آگے ہم دیکھیں گے نیکسٹ جز میں صدقات کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔